سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا شب برات کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا ایک اسلامک چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس مہینے میں ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں جس مہینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مہینہ فرمایا، یعنی شعبان کے مہینے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے تو ماہ شعبان المعظم کے، اور اس کی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ دفتر جو اعمال نامے کا ہے، اعمال نامہ جو ہے وہ اسی مہینے کو نامے کا آغاز ہوتا ہے، نئے دفتر کا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا دفتر بند ہو تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرا دفتر جب کھلے تب بھی میں روزے سے رہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات اس ماہ مبارک کے اندر امت مسلمہ کو ملنے والی ایک عظیم رات کی شکل میں ہے۔ شب برات اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شب برات کو لہو و لعب میں نہیں گزارتے، کھیل کود میں نہیں گزارتے، تفریح میں نہیں گزارتے، بازاروں میں اور کھانے پینے میں اور گپ شپ میں نہیں گزارتے۔ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات جو گزارتے وہ عبادت و ریاضت میں گزارتے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ اس طویل سجدے کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، اور فرماتی ہیں پھر میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو جب میں نے چھوا تب مجھے محسوس ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی یاد کے اندر مصروف ہیں۔ آپ ذرا سوچو، جس رات پروردگار جل جلالہ یہ فرمائے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، کتنی بڑی رات ہوگی۔ مولا پکار پکار کر کہتا ہے، اور مغفرت مانگنے والوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے، اور روزی مانگنے والوں کو روزی عطا فرماتا ہے، شفا مانگنے والوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ عز و جل سے کوئی حرام سوال نہ کرے، اور جتنی بھی جائز باتیں جائز سوال اللہ سے کرے، تو شب برات وہ عظمت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے، زندگی میں کیے ہوئے سارے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔
اس رات اللہ عز و جل غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر اپنے بندوں سے کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ یہ میرا رب فرماتا ہے۔ لیکن ایسی برکت والی رات میں چند کم نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ عز و جل اس برکت والی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ ہم نے حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مقدس رات کے اندر جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون لوگ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لاشعوری طور پر ایسی مقدس رات میں ہم عبادت بھی کرتے ہوں، ریاضت بھی کرتے ہوں، لیکن جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں ایسی عظمت والی رات کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا مشرک کی، جو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت اس رات نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جادو کرنے والا یا کروانے والا، آج یہ بلا اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے حسد ہے تو جادو کروا دیا یا جادو کر دیا، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچانی ہے تو جادو کا سہارا لے لیا۔ اور اس وقت یہ سلسلہ اتنا تیزی سے بڑھ چکا ہے کہ الیاذ باللہ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باقاعدہ اس کے سلسلے میں محنت و مشقت کی جاتی ہے، لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور سفلی علم والوں کے ذریعے، جادوگروں کے ذریعے کسی کی روزی پر، کسی کی جان پر، کسی کی زندگی پر، کسی کی ترقی پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے یا اس کو تباہ کیا جائے۔ آخر یہ جادو کرنے والے اور کروانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ اگر کسی کی انہوں نے دنیا خراب بھی کر دی، جادو کے ذریعے انہوں نے محنت کر کے کسی کی ترقی رکوا دی، کسی کی روزی کے اندر بندھن بندھوا دیا، کسی کی جان کو ہلاکت کی طرف لے کر کے گئے، تو سامنے والے کی تو دنیا خراب ہوئی، لیکن جادو کرنے اور کروانے والے کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ آج آدمی تھوڑے سے مسئلے کے سلسلے میں تھوڑا سا بغض اور تھوڑا سا حسد اگر دل میں پیدا ہو گیا تو انسان اس کا سہارا لے لیتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر قریبی رشتہ دار زیادہ تر اس چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کی ترقی دیکھی تو رکاوٹ کے لیے اس کا سہارا لیا، بھائی کے بچوں کو ترقی کے راہ پر دیکھا تو اس کا سہارا لیا۔ بڑے عجیب دور سے آج کا مسلمان گزر رہا ہے، اور جادو کے سہارے پر دنیا کے انسانوں کی زندگی برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو جادو وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، وہ کتنا جی کر کے جیئیں گے؟ زندگی انسان کی مختصر ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، پھر وہ طویل زندگی، وہ قبر کی زندگی، وہ حشر کی زندگی، اس میں کیا ہوگا؟ مرنے والے کو، جادو کروانے والے اور کرنے والوں کو کبھی کبھی تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور ان کی آخرت اس طریقے سے برباد ہوتی ہے کہ ان کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے اور جہنم کے اندر انہیں اوندھا دھکیل دیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے جادو کا سہارا کبھی زندگی میں نہ لیں،
اور جادو کروانے اور کرنے سے ہمیشہ اللہ عز و جل کی پناہ مانگیں کہ جس رات اللہ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ایسی مقدس رات میں اللہ عز و جل جادو کرنے والے اور کروانے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایسے ہی کاہن جو اٹکل ٹھوکم ٹھاک کرتے رہتے ہیں، بالکل آتا جاتا کچھ بھی نہیں، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کسی نے پوچھا اس نے یوں کر دیا، ایسا کر دیا، اس قسم کے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اگر کسی مومن کے لیے دنیاوی اعتبار سے کسی مومن کے لیے دل میں اگر کسی نے کینہ رکھا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مقدس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دینی معاملے کے اندر اگر کوئی بات ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہے اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر دنیاوی معاملہ ہے کوئی اور آپ کے سینے میں اس کے لیے کینہ ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے یہ دونوں کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جب تک کہ یہ اپنا سینہ کینے سے پاک نہیں کریں گے میں آج کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اس لیے فرمایا گیا اس رات کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لو، ایک دوسرے کا سینہ کینے سے پاک کر لو، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے ایک دوسرے کے معاف کرنے کے عوض کے اندر تمہیں بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے۔ کینہ بڑی بری چیز ہے۔ آدمی کینہ کیوں رکھتا ہے؟ اس کو ترقی کیوں ملی؟ اس کو کامیابی کیوں ملی؟ یہ ایسا، یہ ویسا۔ اگر شرعی کوئی خامی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ کاروبار میں مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، اس کو پچھاڑنا ہے اور اس وجہ سے اس کے لیے سینے میں نفرت ہے اور کینہ موجود ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کے لیے سینے کے اندر کینہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مقدس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان دونوں کینہ رکھنے والوں کی بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیں اور سینہ پاک نہ کر دیں۔ آج ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اپنا سینہ کینے سے پاک کر دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے اگر ماں باپ بقید حیات ہیں، ان کو ہم نے ستایا ہے، ان کی دل آزاری کی ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، ان سے معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو، اس لیے کہ اگر وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے تمہیں معاف کر دیا تو خدا بھی انشاءاللہ العظیم معاف فرما دے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اللہ نے حرام فرمایا ہے اس چیز کو، اس لیے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اس رات کے آنے سے پہلے ماں باپ سے بھی معافی تلافی کر کے ان کو راضی کر لیں۔ اسی کے ساتھ عادی شرابی اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ جو شراب پینے کا عادی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب شراب کے اندر ہر نشے والی چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، اس قسم کی جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں، اگر کوئی استعمال عادت کے ساتھ کر رہا ہے یا برابر کر رہا ہے یا اس کا عادی ہے، تو جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، اس رات اللہ عز و جل اس بندے کی مغفرت نہیں فرماتا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ ٹکنوں کے نیچے تکبر کے ساتھ اپنے پائجامے کو رکھنے والے کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کی اس مقدس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی، جس رات اللہ عز و جل بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ایسی عادتوں کے اندر اگر کوئی گرفتار ہے تو اللہ عز و جل اسے اس رات بھی بخشتا نہیں ہے، معاف نہیں فرماتا۔ خدا کے لیے اس مقدس رات کے آنے سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لیں، اور جو کچھ جرائم تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماری سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔